السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورت البقرہ، آیت 101۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور اس کے پیچھے جو معنی ہیں ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا عنوان ہے پیغمبر کی آمد اور کتاب اللہ سے اعراض۔ جی، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول آیا جو پچھلی کتاب کی تصدیق بھی کر رہا تھا، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو ایسے نظر انداز کیوں کیا؟ مطلب ایسے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے جو آیت اٹھاتی ہے۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جی، اور ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہاں جو کہا گیا رسول من عند اللہ، اس سے کون مراد ہیں؟ دیکھیں، تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ یہ رسول مصدق لما معہم تھے، یعنی جو کتاب ان اہل کتاب کے پاس تھی نا، تورات، یہ رسول اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ یعنی کوئی اجنبی پیغام نہیں لائے تھے؟ بالکل نہیں، وہ تو ان کی اپنی روایت، ان کی اپنی کتاب کی بات کو آگے بڑھا رہے تھے، اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ تو پھر یہ بات تو اور بھی عجیب ہو جاتی ہے کہ نبذ فریق کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یہ تو بہت سخت الفاظ لگتے ہیں، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ چھوڑ دینا، ان پر عمل نہ کرنا۔ کون سے احکامات؟ وہ احکامات جن میں آنے والے نبیوں پر ایمان لانے کا کہا گیا تھا، خاص طور پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا حکم تھا، تو انہوں نے اس حکم کو ہی نظر انداز کر دیا۔ اچھا، تو عمل نہ کرنے کو، حکم عدولی کو اتنی شدت سے بیان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، گویا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ہو اور آپ اسے جانتے بوجھتے ہوئے بے قدری سے اٹھا کر پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی سنگینی کو اس تشبیہ سے واضح کیا ہے۔ تو یہ بھول چوک نہیں تھی؟ نہیں، تفسیر یہی بتاتی ہے کہ یہ فعل انکار تھا۔ اگر وہ تورات کے ان احکامات پر عمل کرتے نا، تو ان پر لازم آتا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سمجھ گیا۔ اور آیت کا آخری حصہ کہ انہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ واقعی بے خبر تھے؟ اس کی بھی دو تشریحات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، مطلب تورات کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، جیسے وہ اس کی قدر و قیمت سے بالکل ہی غافل ہوں۔ اور دوسری تشریح وہ کیا کہتی ہے؟ دوسری تشریح جو شاید زیادہ گہری ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں جانتے تھے، انہیں علم تھا۔ علم تھا؟ جی ہاں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے، یہ آنے والا رسول سچا ہے، سب جانتے تھے، مگر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ جان بوجھ کر انجان بننا؟ جی، جسے عربی میں تجاہل کہتے ہیں، مطلب علم کے باوجود لا علمی کا ڈرامہ کرنا۔ لیکن کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی ضد، اناد، حسد، شاید اپنے گروہی مفادات کا تحفظ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بتا رہی، یہ تو انسانی نفسیات پر بھی روشنی ڈال رہی ہے۔ بالکل، یہی تو اس کا اہم نقطہ ہے کہ علم ہونا، حتیٰ کہ اس علم کی تصدیق مل جانا بھی ہمیشہ قبولیت کی ضمانت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہاں علم بھی تھا اور تصدیق بھی تھی رسول کی شکل میں، لیکن فیصلہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ تو پھر کس بنیاد پر ہوا؟ فیصلہ ہوا جذبات کی بنیاد پر، تعصبات کی بنیاد پر، ذاتی یا گروہی انا کی بنیاد پر۔ وہ جو تجاہل ہے نا، جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، وہ علم پر غالب آ گیا۔ یہ بات تو آج کل بھی بہت نظر آتی ہے کہ واضح ثبوت سامنے ہوتے ہیں مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔
جی ہاں، یہ انسانی رویے کا ایک مستقل پہلو ہے۔ علم اور شواہد ایک طرف ہوتے ہیں اور انسان کی اپنی خواہشات، اس کے خوف، اس کے تعصبات، سماجی دباؤ، یہ سب دوسری طرف۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہدایت اور علم مل جانا کافی نہیں ہے، اسے قبول کرنے کے لیے دل کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے، تعصبات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنی ہی کتاب سے تصدیق پانے والے رسول کے آنے پر بھی اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا۔ جی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایسے بن گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں۔ بالکل، علم کی موجودگی قبولیت کی دلیل نہیں، اصل چیز دل کی آمادگی ہے، ضد اور تعصب سے پاک ہونا ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، سامعین کے لیے شاید ایک سوچ یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ پہلے سے موجود علم اور پھر اس کی نئی تصدیق، ان کے درمیان تعلق کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور انسان کا جو اندرون ہے وہ کن بنیادوں پر، کن غیر محسوس عوامل کی وجہ سے کسی حقیقت کو قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب سارے شواہد سامنے چیخ رہے ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔